جنت کے اونچے درجے دلا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندے کو اللہ آزماتے ہیں، چاہے وہ آزمائش اس کے جسم کے ساتھ ہو، اس کے مال کے ساتھ ہو، اس کے اولاد کے ساتھ ہو، تو وہ اس لیے ہے کہ در حقیقت اللہ نے اس کے لیے کوئی درجہ مقرر کیا ہوا ہے اور وہ اپنے نیکیوں کے ذریعہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تہجد میں اٹھتا تو پہنچ جاتا، قرآن شریف روز پڑھتا تو پہنچ جاتا، اتنی تسبیحات پڑھتا تو پہنچ جاتا، اتنے صدقہ اور خیرات کرتا تو پہنچ جاتا، لیکن وہ نہیں کر پا رہا، پر اللہ نے اس کے لیے وہ درجہ مقرر کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور صبر کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں۔ جب وہ آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے صبر کے ساتھ، اللہ اس کے درجے بلند کر کے جنت کا وہ مقام اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ عبادتوں کے ذریعے سے جنت کے اونچے مقام حاصل کرتا ہے، کبھی اللہ آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ آزماتے ہیں۔ اور یہ وہ کیسا کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ہوا جب چلتی ہے اور بہت تیز چلتی ہے تو عقاب ایک پرندہ ہے، ہوا اس طرف چل رہی ہو تو عقاب پرندہ اس ہوا کے اگینسٹ چلتا ہے، اڑتا ہے۔ ہوا یوں چل رہی ہے تو اس سے ساری چیزیں یوں جا رہی ہیں، یہ اس کے مخالف سمت میں جا رہا، اڑ رہا۔ اور جتنی تیز ہوا اس طرف سے چلتی ہے اتنا یہ عقاب یہ کہتا ہے ہوا مجھے ڈسٹرب کرے، وہ اتنا اونچا اڑتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے اور اوپر جاتا ہے، میں ہوا کے دباؤ سے نکل جاؤں اور اوپر چلا جاؤں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی آزماتے ہیں بندوں کو۔ کبھی جوانی میں اس کو ایسی بیماری پڑ جاتی ہے کہ جوانی مٹی بن جاتی ہے، کبھی بہت مالدار ہوتا ہے اور کوئی مالوں پر آفت آ جاتی ہے، کبھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اولادوں سے اسے آزماتے ہیں، جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں، جوان بچیاں فوت ہو جاتی ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بیوی کو اس سے لے لیتے ہیں جوانی میں، اور وہ جوانی میں رنڈوا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اردو میں، پنجابی رنڈوا ہی کہتے ہیں، رنڈوا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہٹتا نہیں ہے، وہ تقوی کے خلاف زندگی نہیں گزارتا وہ۔ تو ادھر حقیقت یہ آزمائشیں اسے اس درجے تک پہنچاتی ہے جو صوم و صلاۃ کے ذریعہ سے اسے پہنچنا چاہیے تھا، مگر وہ اتنی عبادت نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہاں پہنچ جائے، پھر اللہ اس طرح سے گزار دیتے ہیں۔